بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایرانی جنگی جہاز بحیرہ احمر میں گشت کر رہے ہیں۔ اسرائیل۔ جو راز معلوم ہے سب بتا دوں گا۔ عمران خان۔ برطانوی وزیر اعظم کو نئے بحران کا سامنا۔ 10 لاکھ عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ۔ ٹوئٹر نے مودی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ایران چند ہفتوں میں جوہری بم بنا سکتا ہے۔ امریکہ۔ سال کے آخر تک تیل کی قیمت $65 فی بیرل تک گرنے کا امکان۔ پنجاب میں 100 یونٹ بجلی مفت کرنے پر الیکشن کمیشن نے حمزہ شہباز کو طلب کر لیا۔ چند ممالک میں بھوک بڑھنے کا خدشہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران ریاض خان کی گرفتاری پر ہاتھ کھینچ لیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی جنگی جہاز بحیرہ احمر میں گشت کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایرانی جنگی جہازوں کے گشت کو علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ آج ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایران منظم طریقے سے بحیرہ احمر میں جنگی جہازوں کے ساتھ جنوبی علاقے میں گشت کر رہا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں ہم نے گزشتہ دہائی میں خطے میں سب سے اہم ایرانی فوجی موجودگی کی نشاندہی کی ہے۔ اسرائیل نے بحیرہ احمر میں گشت کرنے والے 4 ایرانی جنگی جہازوں کی سیٹلائٹ تصاویر فراہم کی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپیڈ نے فرانسیسی صدر میکرون سے بات کی ہے۔ انہوں نے فرانسیسی صدر پر ایران کے جوہری مذاکرات پر سخت موقف اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی آرمی آگ سے کھیل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ساری سازش اور اس کے ایک ایک کردار کا پتہ ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، کچھ ہوا تو وہ سامنے آ جائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی ایک بات ہو جائے تو نامعلوم نمبر سے کال آ جاتی ہے۔ عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مارشالہ لگ گیا ہے؟ ادب سے عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں؟ ہم پر تخریب کاری کے کیس بنائے ہوئے ہیں تاکہ ہم ڈر کر بیٹھ جائیں۔ میں چپ ہوں، اپنی قوم کے لیے چاہتا ہوں کہ ملک کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے کوئی بات نہیں کرتا۔ مجھے پتہ ہے کہ کس طرح یہ سازش ہوئی اور اس سازش میں کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ویڈیو سے قوم کو پتہ چلے گا کہ کن کن کرداروں نے کیا 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 اور اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی گئی وہ کس کس کے کہنے پر کی۔ اگر اسی طرح ہمیں دیوار سے لگایا گیا اور ہراساں کیا گیا تو پھر مجبور ہو کر بولوں گا۔ پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا۔ نواز شریف کی چوری پر فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ سازش کرنے والوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ عوام اس طرح سڑکوں پر نکلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ کشمیریوں کو نظر انداز کر کے بھارت سے تعلقات ٹھیک کریں گے۔ یہ روس سے تیل بھی نہیں لیں گے۔ ان کو خوف ہے کہ جن ملکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہ ناراض ہو جائیں گے تو ان کا پیسہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے، یہ پاکستان میں اڈے بھی امریکیوں کو دیں گے۔ برطانیہ کے وزیر صحت ساجد جاوید اور وزیر خزانہ رشی سونک نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر صحت ساجد جاوید اور وزیر خزانہ رشی سونک نے چند منٹوں کے فرق سے استعفیٰ وزیر اعظم بورس جانسن کو بھجوا دیا۔ دونوں مستعفی وزراء نے وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت چلانے کی صلاحیت پر سوال اٹھا دیا۔ وزیر صحت ساجد جاوید کا کہنا تھا کہ حکومت قومی مفاد میں کام نہیں کر رہی۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ کابینہ کے 2 اہم وزراء کے مستعفی ہونے سے بورس جانسن کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ کورونا وبا کے باعث 2 سالہ پابندیوں کے بعد 10 لاکھ عازمین فریضہ حج ادائیگی کے لیے آج مینا کی جانب روانہ ہوں گے۔
عازمین حج کے قیام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی جدید سہولیات کے ساتھ آباد ہو چکی ہے۔ عازمین حج جمعرات کے روز میدان عرفات پہنچ کر نماز ظہر اور عصر اپنے خیموں میں ہی ادا کریں گے اور مغرب تک میدان عرفات میں قیام کریں گے، جہاں حجاج کرام اپنے رب کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں اور عبادات کا اہتمام کریں گے۔ حجاج کرام نماز مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے۔ حجاج کرام مزدلفہ کی شب کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور وہیں سے 70 عدد کنکریاں چنیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سال کرونا وبا کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں 8.5 لاکھ غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ٹوئٹر نے بے جا پابندیوں کے خلاف اور غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کرتے ہوئے مودی سرکار کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے ٹوئٹر کو ملک میں مودی سرکار کے خلاف جاری احتجاج اور مظاہروں سے متعلق پوسٹیں ہٹانے کا حکم دیا تھا اور اپوزیشن جماعت کے رہنماؤں کے اکاؤنٹ بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ مودی سرکار نے ٹوئٹر پر دباؤ ڈالنے کا آغاز کسان تحریک سے کیا، جبکہ ملک بھر سے بڑی تعداد میں کسان نئی دہلی پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح کرونا وبا کے دوران حکومتی نااہلی کا پردہ چاک کرنے پر بھی ٹوئٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ٹوئٹر نے مودی حکومت کی اس زبردستی کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئی ٹی ایکٹ کے تحت حکومت کے پاس اس طرح کے احکامات دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران چند ہفتوں میں جوہری بم بنا سکتا ہے۔ ایران نے ابھی تک جوہری پروگرام دوبارہ شروع نہیں کیا، لیکن ایران نے یورینیم کی افزودگی کے پروگرام میں ملک کی تشویشناک پیش رفت کی ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ اس لیے جلد فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ کسی بھی وقت جوہری معاہدہ ماضی کا قصہ ہو جائے گا۔ ایران ایسے مطالبات کر رہا ہے جن کا تعلق جوہری معاہدے سے نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران نے گزشتہ ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بالواسطہ مذاکرات کا ایک اور دور کیا تھا، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ دوحہ کے بعد معاہدے کے امکانات پہلے کے مقابلے بدتر ہیں اور یہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم ایران نے دوحہ مذاکرات کو مثبت قرار دیا اور امریکہ پر الزام لگایا کہ اس بات کی ضمانت فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ دوبارہ اس معاہدے کو ترک نہیں کرے گی، جیسا کہ سابق صدر ٹرمپ نے کیا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات دوستوں بالواسطہ طور پر ہوئے تھے۔ وفود نے الگ الگ کمروں میں اور ثالثوں کے ذریعے بات چیت کی تھی۔ امریکی مالیاتی ادارے سٹی گروپ نے خبردار کیا ہے کہ کساد بازاری یعنی ریسیشن کی صورت میں سال رواں کے آخر تک خام تیل کی قیمت $65 فی بیرل تک گر سکتی ہے، جبکہ 2023 کے آخر تک $45 فی بیرل تک نیچے آنے کا امکان بھی ہے، اگر تیل پیدا کرنے اور برآمد کرنے والی تنظیم اوپیک پلس کی جانب سے کوئی مداخلت نہ کی گئی یا پھر سرمایہ کاری میں کمی کی گئی تو مذکورہ صورت میں بڑھاوا بھی آ سکتا ہے۔ یہ پیشگوئی 70 کی دہائی کے بحران اور موجودہ مارکیٹ کے موازنے کے بعد ظاہر کی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ صرف عالمی کساد بازاری کی صورت میں تیل کی طلب منفی ہو جاتی ہے۔ دوستو، سٹی گروپ کی یہ پیشگوئی جے پی مورگن کی پیشگوئی کے بالکل الٹ ہے۔ جے پی مورگن کے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اور یورپ کی پابندیوں کے باعث روس نے تیل کی پیداوار میں کمی کی تو قیمتیں $380 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ خام تیل کی قیمت 8.2% کمی کے بعد $99 فی بیرل تک آ چکی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں 100 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو طلب کر لیا۔
الیکشن کمیشن نے پنجاب ضمنی انتخابات کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کو نوٹس جاری کر کے انہیں 7 جولائی کو جواب کے لیے طلب کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حمزہ شہباز شریف کے روشن گھرانہ پروگرام کے تحت بجلی صارفین کے لیے 100 یونٹ ریلیف پیکج کے حوالے سے نوٹس دیا۔ حمزہ شہباز کا ریلیف پیکج محدود اختیار سے تجاوز ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 روز قبل ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے گھرانوں کو مفت بجلی فراہمی کا اعلان کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے بجلی کے بل حکومت اپنی جیب سے ادا کرے گی۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے گندم کی عالمی منڈی متاثر ہونے کے باعث چند ممالک میں بھوک بڑھنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے علاوہ امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا گندم برآمد کرنے والے سب سے بڑے ممالک ہیں، جبکہ سب سے زیادہ گندم مصر، انڈونیشیا، نائجیریا اور ترکی درآمد کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں صرف چند ایسے ممالک ہیں جو اتنی مقدار میں گندم پیدا کرتے ہیں کہ خود بھی استعمال کریں اور باقی برآمد کرتے ہیں۔ ہر کوئی گندم کھاتا ہے، لیکن ہر کوئی گندم پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ چائنا جبکہ گندم پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اپنی 1 کروڑ 40 ارب کی آبادی کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ گندم درآمد بھی کرنا پڑتی ہے۔ اگرچہ گندم کے بدلے میں اور بھی اناج میسر ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں جس کا ذائقہ ہر خاص و عام کو پسند ہو۔ گندم کو ہی چکی میں پیس کر آٹا تیار کیا جاتا ہے، جو پھر ڈبل روٹی، نوڈلز اور مختلف قسم کی خوراک تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ گزشتہ سال موسم سرما کے مقابلے میں گندم کی قیمت میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ گندم کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے ترقی پذیر ممالک کے لیے مزید مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ یوکرین اور روس ہی اناج کی سپلائی کا اہم ذریعہ ہے۔ روس گندم درآمد کرنے میں سب سے آگے ہے، جبکہ یوکرین تیسرے نمبر پر آنے کے قریب ہے۔ روس کی بحریہ نے بحر اسود پر یوکرین کی اہم بندرگاہوں کا راستہ روکا ہوا ہے، جس سے یوکرین 25 ملین ٹن اناج درآمد کرنے سے قاصر ہے، جو مختلف بندرگاہوں یا کھیتوں میں پڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب چائنا اپنے ذخائر میں سے گندم جاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پنجاب میں گرفتاری ہوئی ہے، اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، یہ آپ کے مفاد میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ عمران ریاض خان کے وکیل نے کہا کہ صحافی عمران ریاض کو پنجاب پولیس نے اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب اور ڈی سی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عمران ریاض کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس پر وکیل نے جواب دیا کہ عمران ریاض نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ اسلام آباد ٹول پلازا پر ہیں۔ سماعت کے موقع پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہر عدالت کا اپنا دائرہ اختیار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ معاملے کو دیکھ سکتی ہے کیونکہ اٹک میں عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی ہے، اس لیے ہماری عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ یہ کورٹ پنجاب کی تفتیش تو نہیں کر سکتی۔ اس پر وکیل نے کہا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ گرفتاری پنجاب سے ہوئی ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد سے گرفتاری کی بات کی تھی، لیکن یہ ہمارے دائرۂ اختیار سے باہر گرفتاری ہوئی ہے۔ عمران ریاض کی گرفتاری اسلام آباد پولیس نے نہیں کی بلکہ پنجاب نے کی ہے، اس لیے ہم کیس میں کوئی آبزرویشن نہیں دے رہے۔ یہ آپ کے مفاد میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ اور وہ ویڈیو جب اپلوڈ ہو جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ میں اپنی بیل کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا، اور یہ بالکل اسلام آباد کی جورسڈکشن ہے جہاں سے مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ٹول پلازا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اطہر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے، ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے۔ بہرحال مجھے صبح انہی کی عدالت میں پیش ہونا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا اور وہاں سے جا کے اپنی بیل حاصل کرنی تھی۔ اور جو صحافی باہر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، آواز اٹھائیں، بات کریں اور اپنا کام کرتے رہیں، کام نہیں چھوڑنا آپ نے۔ دیکھیں میں جرات کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں، دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی، یہ پیچھے پڑ گئے بلا وجہ بولنے ہی نہیں دے رہے۔
اور خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب، یہ جتنا ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنا ہی آپ کر سکتے تھے، اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں. گاڑی آپ نے میری چھین لی، ہتھیار آپ نے میرے چھین لیے، 20 FIR میرے پہ کروا لی. یہ گرفتاری والا تجربہ کرنا ہے، لو یہ بھی کر کے دیکھو. میں جا رہا ہوں پہ کریں یار ایسا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں یہ تماشا رہ گیا تھا، یہ بھی دیکھ لیں. بچے یہ فون میرا اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. السلام علیکم. بند کر رہی بھائی. بچپن میں دوستوں بزرگ پیسے دینے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وارننگ دیا کرتے تھے کہ خبردار چیونگم مت خریدنا، اور اگر چیونگم پیٹ میں چلی گئی تو پھر اسے ڈاکٹر آپریشن کر کے ہی نکالے گا، کیونکہ یہ معدے میں کبھی ہضم نہیں ہوگی، یہ تمہاری سانس کو بند کر دے گی، یہ آنتوں میں پھنس جائے گی، خبردار اسے نگلنا مت، وغیرہ وغیرہ. اور ہم چیونگم نگلنے جانے کے خوف سے اکثر اسے نہیں کھاتے تھے، اور آج بھی ہم ان پیشگوئیوں پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسے چھوٹے بچے جو نا سمجھ ہوں انہیں چیونگم خرید کر نہیں دیتے. چیونگم دوستو اگر غلطی سے نگلی جائے تو سب سے پہلے یہ معدے میں جاتی ہے، جہاں موجود ہائیڈروکلورک ایسڈ چیونگم میں سے شوگر اور مختلف فلیورز کو علیحدہ کر دیتا ہے، جس میں آئلز وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ چیونگم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. ہمارا جگر چیونگم میں سے اس کا رنگ اور ایسے اجزاء جو چیونگم کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے اس میں ڈالے جاتے ہیں نچوڑ لیتا ہے، اور ہمارے جسم کو چیونگم کے ان اجزاء سے پیدا ہونے والی الرجی سے محفوظ رکھتا ہے. یہ سب چپکنے والے اجزاء ہائیڈروکلورک ایسڈ کے باعث جب چیونگم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو چیونگم آنتوں میں چلی جاتی ہے، جہاں ہماری آنتیں انہیں 24 گھنٹے میں جسم سے خارج کر دیتی ہیں. اگر چیونگم نگلے جانے کے بعد آپ کے جسم کا درجہ حرارت 99.5 سے اوپر چلا جائے، یا آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے اور 130 اور 80 سے اوپر چلا جائے، یا آپ کی جلد پر الرجی پیدا ہو جائے اور خارش ہونا شروع ہو جائے، یا آپ کو متلی یا الٹی یا ڈائریا وغیرہ ہو، یا ایسی ہی کوئی اور پرابلم محسوس ہو، تو ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. بصورت دیگر پریشان نہ ہو، یہ خود بخود پیٹ سے خارج ہو جائے گی. بھارتی حکومت دہلی کے ایک گھر میں آتش زدگی کے نتیجے میں 2 بچے جان کی بازی ہار گئے. دہلی میں خاتون خانہ اپنے 5 اور 6 سالہ بیٹوں کو گھر میں چھوڑ کر دروازہ باہر سے بند کر کے مارکیٹ چلی گئی. اسی دوران گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی. آگ گھر کے گراؤنڈ فلور پر لگی، جہاں بچوں کا باپ ہوائی چپل بنانے کا کام کرتا ہے، جس سے گھر میں موجود دونوں بچے دم گھٹنے سے جان کی بازی ہار گئے. اطلاع ملنے کے بعد گھر کی اوپر کی منزل پر موجود لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا، تاہم بچوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے. ایک نئے سروے میں خبردار کیا گیا ہے کہ بالخصوص چھوٹے بچوں کو سمارٹ فون اور ٹیبلٹ سے دور رکھیں، کیونکہ مسلسل اسکرین تکنے سے ان میں دور کی نظر متاثر ہونے کا امکان 80% تک پہنچ جاتا ہے. عالمی ادارہ برائے صحت نے خبردار کیا تھا کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے ہاتھ میں ہرگز فون نہیں دیا جائے، کیونکہ اس دوران بچوں کی نظر اور بصارت کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے. تاہم خبردار کیا گیا کہ 2 سال سے 5 برس تک کے بچوں کو صرف اور صرف 1 گھنٹے تک ہی اسکرین کے سامنے رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بصارت کے کئی پہلو 5 برس تک بنتے رہتے ہیں، لیکن ایک سروے میں معلوم ہوا ہے کہ صرف برطانیہ میں 2000 خاندان ایسے تھے جہاں بچے ایک ہفتے میں 23 گھنٹوں تک اسکرین پر نظریں گاڑے رکھتے تھے. بعد میں کورونا وبا کے دوران بچوں کی تعداد اور خود ان کے فون تکنے کے اوقات بڑھنے لگے. اس کی وجہ باہر نکلنے پر پابندی اور دوسری جانب آن لائن تعلیم قرار دی گئی. شاید پاکستان میں بھی حالات اس سے مختلف نہ ہوں گے، کیونکہ والدین بچوں کو فوری طور پر سمارٹ فون تھما کر خود بری الذمہ ہو رہے ہیں. اس تحقیق کے مصنف اور آنکھوں کے ماہر پروفیسر رابرٹ بورن کہتے ہیں کہ ہزاروں بچوں سے حاصل شدہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ سمارٹ فون اور ٹیبلٹ کس طرح بچوں کی
بصارت کو متاثر کر رہے ہیں، بلکہ نو عمروں میں دور کی نگاہ کمزور کر رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔